السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 140 تا 146 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فلن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: وہ جو تمہاری حالت تکا کرتے ہیں تو اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے کہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا حصہ ہو تو ان سے کہیں کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا. بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا. بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا. اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کے سوا کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟
بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے اور اللہ کی رسی مضبوط تھامی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ اور اللہ ہے صلہ دینے والا جاننے والا. یہاں تک کہ اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اب اس کی تفسیر جو تسلسل سے ہماری چل رہی ہے. کفار کی ہم نشینی اور ان کی مجلس میں شرکت کرنا ایسے ہی اور بے دینوں اور گمراہوں کی مجلس کی شرکت اور ان کے ساتھ یارانہ و مصاحبت ممنوع فرمائی گئی. اس سے ثابت ہوا کہ کفر کے ساتھ راضی ہونے والا بھی کافر ہے. اس سے ان کی مراد غنیمت میں شرکت کرنا اور حصہ چاہنا ہے کہ ہم تمہیں قتل کرتے گرفتار کرتے مگر ہم نے یہ کچھ نہ کیا اور انہیں طرح طرح کے ہیلوں سے روکا اور ان کے رازوں پر تمہیں مطلع کیا تو اب ہمارے اس سلوک کی قدر کرو اور حصہ دو. یہ منافقوں کا حال ہے. اے ایمانداروں اور منافقوں کہ مومنین کو جنت عطا کرے گا اور منافقین کو داخل جہنم کرے گا. یعنی کافر نہ مسلمانوں کو مٹا سکیں گے نہ حجت میں غالب آ سکیں گے. علماء نے اس آیت سے چند مسائل مستنبط کیے ہیں. کافر مسلمان کا وارث نہیں. کافر مسلمان کے مال پر استیلاء پا کر مالک نہیں ہو سکتا. کافر مسلمان غلام کے خریدنے کا مجاز نہیں. ذمہ کے عوض مسلمان قتل نہ کیا جائے گا کیونکہ حقیقت میں تو اللہ کو فریب دینا ممکن نہیں مومنین کے ساتھ کیونکہ ایمان تو ہے نہیں جس سے ذوق طاعت اور لطف عبادت حاصل ہو. محض ریاکاری ہے. اس لیے منافق کو نماز بار معلوم ہوتی ہے. اس طرح کے مسلمانوں کے پاس ہوئے تو نماز پڑھ لی اور علیحدہ ہوئے تو ندارت. کفر و ایمان کے نہ خالص مومن نہ کھلے کافر. اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار کو دوست بنانا منافقین کی خصلت ہے. تم اس سے بچو. اپنے نفاق کی اور مستحق کے جہنم ہو جاؤ. منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ دنیا میں اظہار اسلام کر کے مجاہدین کے ہاتھوں سے بچا رہا ہے اور کفر کے باوجود مسلمانوں کو مغالطہ دینا اور اسلام کے ساتھ استہزاء کرنا اس کا شیوا رہا ہے نفاق سے دارین میں. معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا 5واں پارہ بھی اختتام پذیر ہوتا ہے اور اسی طرح ان کی ترجمہ اور تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے 5 پاروں کی. اللہ تعالیٰ کے دربار کے ذرا ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے دوستو، اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے. پیارے دوستو، 5 پارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن آپ خوشی مجھے اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور مجھے یہ اطمینان ہونا شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. تو آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ خود دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، ترغیب دیں، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں. دیکھو معزز ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا میسج ہے جو ہر مسلمان کلمہ گو جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اس ہر کلمہ گو کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس مقدس کلام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی کاوش سے اگر کسی ایک مسلمان نے بھی قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا، کسی کو ہدایت مل گئی، کسی کو قرآن پاک کا ایک کلمہ ایک آیت کسی نے کوئی ایک نیک کام بھی کرنا شروع کر دیا تو ہم یہ سمجھے گے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ دن قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. تو آپ سے یہ استدعا رہتی ہے ان نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں رکھے، خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین.